السلام علیکم کلاس 8 اسٹوڈنٹس اسلامیات کی پڑھائی کریں گے. ہدایت کے سرچشمے اس کے تحت چیپٹر نمبر 4 محمد بن قاسم. سب کا نام ہے محمد بن قاسم. فاتح سندھ عماد الدین محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان اور اسلامی تاریخ کے کم عمر جرنیل تھے. سب سے پہلے تو بچوں ہدایت کے سرچشمے مطلب کیا ہے، یعنی کہ ہدایت کے منبع ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان سے فیض یاب ہوتی ہیں، ان کے راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے ہیروز ہیں. ٹھیک ہے. فاتح سندھ عماد الدین محمد بن قاسم، نام کیا ہے اس کا اصل میں؟ عماد الدین. ٹھیک. ایک 17 سالہ نوجوان تھے اور سب سے کم عمر جرنیل تھے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا. وہ فولادی دل جگر رکھنے والے، بلند خیالات، مستحکم ارادے اور بہادری کے جوہر سے مالا مال تھے. یعنی کہ مضبوط دل رکھنے والے تھے، خیالات انتہائی بلند تھے، مضبوط ارادہ، پکا ارادہ کرتے تھے، جس کام کا کرنے کا اسے کر کے چھوڑتے تھے، اور بہادری کے جوہر سے، اور بہت بہادر تھے. ٹھیک ہے. ان ساری خوبیوں سے وہ مالا مال تھے. ان کی ذات میں کوٹ کر یہ خوبیاں بھری ہوئی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل اور مہربان بھی تھے. آپ سن 695 میں طائف کے بنو ثقیف قبیلے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. یہ اس کو انڈر لائن کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم کے والد قاسم کو بصرہ کا عامل مقرر کیا. محمد بن قاسم کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جانتے ہیں. والد کی وفات کے بعد جب ان کی عمر 5 سال کی ہوئی تو حجاج بن یوسف نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر اس دور کے مطابق بصرہ کے عسکری اسکول میں داخل کروا دیا. ٹھیک ہے. عسکری کیا ہوتا ہے؟ فوجی. جہاں سے انہوں نے جہاد اور امور سلطنت کی بجاآوری کی تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے. بجاآوری یعنی اس کو مکمل کرنا. ٹھیک ہے. اس کو کرنا. میدان جنگ میں عملی تجربے کے لیے حجاج بن یوسف نے انہیں مختلف محاذوں پر بھیجا. ٹھیک ہے. اب دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی ان میں یہ خوبیاں آ گئی ہیں، تو کیا وہ سلطنت کے جو انتظام ہے، سلطنت کا انتظام وہ بخوبی انجام دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ حجاج بن یوسف نے انہیں مختلف محاذوں پہ بھیجا. مثلا خراسان، ترکستان کی طرف جانے والے جہادی قافلوں میں شامل کیا، جس کے سپہ سالار کون تھے؟ رتبہ بن مسلم تھے. اس میں محمد بن قاسم نے ان کے نائب کی حیثیت سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اب سندھ کیسے انہوں نے فتح کیا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس دور میں عرب تاجر خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے راستے دور دور تک مال تجارت لے کر جاتے تھے. ان تاجوں میں سے اکثر انہی ممالک میں آباد ہو گئے تھے. جزیرہ سراندیپ کیا ہے؟ لنکا. ٹھیک ہے. لنکا میں، یہ اس کا نیا نام ہے، لنکا میں مقیم بعض عرب تاجروں کا انتقال ہو گیا. ان عرب تاجروں کے اہل و عیال کو ایک جہاز کے ذریعے واپس بھیجا گیا. ان کے پاس قیمتی تحائف بھی تھے. جب یہ جہاز دیبل کے قریب پہنچا، یعنی کہ سندھ کی بندرگاہ کے قریب پہنچا، تو سندھ کے حکمران جو ہے، سندھ کا حاکم راجہ طاہر تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہ ایک ہندو آدمی تھا. اس کے سپاہیوں نے جہاز کو لوٹ لیا اور عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا. یہ خبر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عراقی گورنر حجاج بن یوسف کو ملی. ٹھیک ہے. اس نے سندھ کے حکمران راجہ طاہر کو خط لکھا کہ عرب قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں سے لوٹا ہوا مال واپس لے کر عراق بھیجا جائے. راجہ طاہر نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہا، کیونکہ راجہ طاہر جو ہے وہ اچھا انسان نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ خود ان لوگوں کو پروٹیکشن دیتا تھا، پناہ دیتا تھا، جو بحری قزاق تھے. ٹھیک ہے. تو راجہ طاہر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ کام سمندری ڈاکوؤں کا ہے، میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر خلیفہ سے اجازت حاصل کی.
حجاج بن یوسف نے 6000 تربیت یافتہ شامی فوج کا لشکر تیار کیا. یہ ساری فوج تیز گھوڑوں پر سوار تھی. اس فوجی دستی کے پاس بہت سی منجنیقیں بھی تھیں، جن میں قلعہ شکن روس نامی منجنیق بھی تھی، یعنی جس نے قلعے کو توڑ ڈالا. ٹھیک ہے، قلعے کو توڑ ڈالا. یہ منجنیق جو تھی بچوں، یہ ایک جو ہے وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے جو ہے نا اس میں گولہ بھر کے اور اس علاقے کی طرف، بالکل یہ جیسے آپ دیکھتے ہو نا گلیل جو ہے اس میں آپ پتھر رکھ کے مارتے ہو، اس طرح کی ایک ڈیوائس تھی، ہتھیار تھا جس کو 500 سپاہی حرکت دیتے تھے. ٹھیک. محمد بن قاسم اس بڑی فوج کی، جری فوج کے ہمراہ مکران کے ساحل کو، جری یعنی کہ بہادر فوج کے ساتھ مکران کے ساحل کو عبور کر کے پھر کہاں چلے گئے؟ پنج گور اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل جا پہنچے. ٹھیک ہے.